ہمیشہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ابواب کی ترتیب یہ عجیب انوکھی ہوا کرتی ہے۔ یہ ترتیب پر اگر کلام کیا جائے تو ایک تفصیلی کتابوں کی جلدیں بن جائیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ذہین و فطین ہیں، اس لیے ہر باب کے بعد جب دوسرا باب لاتے ہیں ان کے دل اور دماغ میں ایک ترتیب کار فرما ہوتی ہے۔ اس کو ہمارے اسلاف ہمیشہ نمونے کے طور پر بعض جگہوں پر واضح کر دیتے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیے، پہلے پوچھا گیا تفاضل اہل ایمان فی الاعمال کے بارے میں، کہا ایمان والے اعمال میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اس اعتبار سے ان کے درجات میں فرق ہوتا ہے۔ پھر باب قائم کرتے ہوئے امام بخاری نے اشارہ فرمایا جس کے اندر جتنا ایمان حیا ہوگا وہ اتنا فضیلت والا ہوگا۔ اگلا باب حضرت لاتے ہیں، اسی سے متعلق فرمایا اگر بے حیائی کی حرکت ہو چکی ہے زندگی میں، وہ اگر توبہ کر لے پھر اعمال صالحہ کا اہتمام کرے، وہ بھی تفاضل میں شامل ہو سکتا ہے۔ پھر باب قائم کیے کہ ایمان عمل ہی کو کہتے ہیں، یعنی اگر توبہ کر لینے کے بعد صرف آدمی کو استغفار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اعمال کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے تاکہ ایمان برقرار رہے موت تک۔ اس لیے وَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، ایمان موت تک بچا کر لے جانا ضروری ہے، اس لیے ایمان بچے گا اعمال سے، اس لیے اعمال کی پابندی بھی کرتے رہو۔ بعد میں باب قائم کیا اعمال کرتے کرتے اگر کوئی کسی کے اندر دکھلاوے کا جذبہ پیدا ہو گیا تو اسے صاف سمجھا دینا چاہیے، بھائی دیکھ یہ بات دل اور دماغ میں بٹھا لے، ایمان الگ چیز ہے، اسلام الگ چیز ہے۔ ایمان تسلیم کو کہ ایمان ماننے کو وحدانیت کو کہتے ہیں، اسلام تسلیم کر لینے کو کہتے ہیں، اور صرف تسلیم کر لینا زبانی اعتبار سے کافی نہیں ہے، اعمال کے اعتبار سے بھی پابند ہونا ضروری ہے۔ اب اعمال کے اعتبار سے پابندی کن کن چیزوں سے کریں تو اس میں ادنیٰ عمل کو ذکر فرما دیا، افشاء السلام من الاسلام، افشاء السلام من الاسلام، کہ سلام کا پھیلانا اسلام کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس لیے کہ ظاہری اعتبار سے کون مسلمان کون نہیں مسلمان پتہ نہیں چلتا، جب سلام کا جواب چلتا رہے گا تو تعارف بھی آپس میں ہوتا رہے گا، جب تعارف ہوگا تو نگرانی کرنا بھی آسان ہوگا۔ اگر سلام آپس میں نہیں کرو گے کیسے پتہ چلے گا یہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے؟ جب مسلمان ہے کہ نہیں ہے پتہ ہی نہیں چلے گا، اس کی نگرانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر رمضان المبارک کے مہینہ ہو گیا مسلمان ہے تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں روزے کی، اگر نماز کا وقت ہو گیا کہہ سکتے ہیں نماز کے لیے، زکوٰۃ اس پر واجب ہے کہہ سکتے ہیں ادائیگی کے لیے۔ گویا سلام یہ مسلمانوں کا تعارف کرانے کا سب سے بڑا سبب ہے، ذریعہ ہے، اس لیے سلام کثرت سے کرنے کو کہا، یہ بھی اسلام کا سب سے اہم حصہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ثلاث، تین چیزیں، من جمعہن فقد جمع الایمان، تین چیزیں جس کے اندر پائی جائیں اس کے اندر ایمان پایا گیا، گویا ایمان کے تمام اجزاء پائے گئے۔
فقد جمع الایمان کا مطلب یعنی اس میں ایمان جمع ہو گیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ارے بھئی ایمان جمع ہو جانے کا کس طریقے سے اطلاع ہوگی؟ فرمایا یہ 3 چیزوں سے اطلاع ہوگی۔ نمبر 1 الانصاف من نفسک، کہ اپنی ذات پر انصاف قائم کرنا۔ بھئی آپ کسی اور پر انصاف کرو یا نہ کرو، اپنے آپ پر کرو۔ اپنے آپ کا انصاف کیا ہے کہ اپنے سلطنت، اللہ نے آپ کو ایک آنکھ دی، آنکھ، کان، دل، دماغ، زبان، سوچ، سب کچھ اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ اس کا انصاف یہ ہے زبان کو صحیح رخ پر چلایا جائے۔ اپنی ذات پر اگر کوئی انصاف قائم کر رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے یہ پوری کائنات آپ کے حوالے کیے ہیں، یہ پوری کائنات کے آپ حاکم ہیں، آپ حکمراں ہیں۔ آپ جب اپنی ذات کی سلطنت پر حکومت قائم کر لیں گے تو اللہ آپ کو وہ مقام دے گا جو مقام سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ کے ذریعے سے اطلاع دی گئی۔ تو اس میں امام عادل، عادل بادشاہ، عادل بادشاہ صرف اسے نہیں کہتے جو انصاف غیروں پر کرتا ہو۔ سب سے پہلا عادل بادشاہ وہ ہے جو انصاف اپنی ذات پر کرتا ہو، اپنی ذات پر عدل قائم کرتا ہو۔ عدل اپنی زبان پر، اپنی سوچ پر، اپنے فکروں پر، اپنی نظر پر، اپنے جذبات پر جب آپ عدل قائم کر دیں گے، سمجھو کہ آپ کے مزاج میں مکمل طور پر انصاف طاری و ساری ہو گیا۔ دوسری چیز بذل السلام للعالم علی من عرفت ومن لم تعرف، سب کو سلام کرنا۔ جس وقت سب کو سلام کرنے والے بن جاؤ گے، سمجھو ایمان دل کے اندر آ گیا۔ تیسری چیز الانفاق، من الاقتار، فرماتے ہیں خرچ کرنا کہاں پر؟ اقتار میں، یعنی اقتار کے معنی فقر و فاقے کے موقع پر، فقر و فاقے کے موقع، جس وقت آدمی اس چیز کا محتاج ہو جس چیز کو خود خرچ کر رہا ہے، فرمایا اس چیز کے محتاجی کے وقت میں آپ کا خرچ کرنا یہ انتہائی مفید تر ثابت ہوگا۔ یہ بات بتائی۔ پھر آگے کیا کہا؟ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انسان آیا حضور کی خدمت میں اور عرض کیا بتائیے اسلام میں خیر کیا ہے؟ اسلام میں خیر کیا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے، ارے بھئی ادھر افضل کے بارے میں پوچھا گیا اور ادھر خیر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، وہاں اور یہاں میں فرق کیا؟ فرماتے ہیں وہاں جو پوچھا جا رہا ہے وہ فضیلت والی چیز، سب سے زیادہ فضیلت والی چیز کیا ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا، اور یہاں پوچھا جا رہا ہے سب سے بڑی سخاوت اسلام میں کیا ہے۔ خیر کہتے ہیں مال کو بھی، خیر کہتے ہیں سخاوت کو بھی، خیر کہتے ہیں اچھائی کو بھی، خیر کے معنی اچھائی کے بھی آتے ہیں۔ تو کیا پوچھا کون سے اسلام میں اچھائی ہے؟ فرمایا جو سب کے دل کو بھائے، جو سب کے دل کو اسلام کی طرف موڑے، جو سب کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرے۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلی چیز کھانا کھلانا،
نمبر 2 جانا انجانا دونوں کو سلام کرنا۔ اب سوال پیدا ہوا بھئی سلام تو مسلمانوں کو کرتے ہیں، انجانے کو سلام کریں گے تو پھر غیروں کو سلام نہیں ہو جائے گا؟ جبکہ غیروں کو سلام کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی غیر سلام کرے، جیسا بھی کرے، اس کو وعلیک کہہ دیا کرو، چاہے وہ السلام علیکم بولے، السلام علیکم بولے، جو بھی بولے، لیکن آپ کا اس کا جواب کیا ہوگا؟ وعلیک، بس وعلیک صرف آپ کا جواب ہوگا۔ اگلا باب امام بخاری قائم کرتے ہیں، کفران العشیر کفر دون کفرین، کفران العشیر کفر دون کفرین، اپنے شوہر کی نافرمانی کرنا۔ عشیر کہتے ہیں شوہر کی نافرمانی کرنا، یہ نافرمانی ہے نافرمانیوں میں۔ یعنی کیا مطلب؟ کفرن مشہور عنوان امام بخاری کا، دون کفرین، یہ نافرمانی ہے لیکن دون کفرین کے یوں سمجھیے دون بغیر کفر کے، یعنی ایسی نافرمانی ہے جو من وجہین نافرمانی ہے، من وجہین نافرمانی ہے۔ دون کفرین کا معنی کیا؟ یعنی اس کے بھی درجات ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی نافرمانی کرنے کے بھی درجات ہوتے ہیں۔ ایک ہے نافرمان ٹوٹل نافرمان، ایک ہے نافرمان کچھ چیزوں میں نافرمان، ایک ہے نافرمان کچھ اوقات میں نافرمان۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں بڑا نیک لڑکا لیکن فجر کو نہیں اٹھتا، بقیہ سب نمازیں پڑھتا ہے، فجر کو نہیں اٹھتا۔ ہاں، بعض ہوتے ہیں بھئی سب باتیں سنتے ہیں لیکن جب ازدواجی زندگی میں رائے دینے گئے تو سنتے نہیں۔ بھئی کیا آپ کی بات نہیں سنتے، اس معاملے میں نہیں سنتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں پرہیز کے معاملے میں نہیں سنتے، بعض لوگ محنتی ہوتے ہیں لیکن اخلاق ان کے برے ہوتے ہیں۔ تو جیسے نافرمانوں کے الگ الگ ہوتے ہیں معاملہ، اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا کہ جس وقت میں بیوی نافرمانی کرے تو سمجھ جاؤ یہ بھی نافرمانیوں میں ایک نافرمانی ہے۔ آگے روایت کیا فرمایا؟ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے کہا کہ بھائی مجھے جہنم دکھایا گیا معراج میں نے دیکھا اس پہ اکثر عورتیں ہیں۔ بات جس وقت آگے بڑھی تو آپ نے فرمایا یہ عورتیں کیا حضور کفر کی وجہ سے گئی ہیں یا شرک کی وجہ سے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ارے بھائی یہ اپنے شوہر کی نافرمانی کی وجہ سے گئی ہیں۔ بہت احسان فراموش ہیں۔ زندگی بھر اگر کوئی اپنی بیوی پر صدقہ کرے آخر میں وہ یوں کہہ دیتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، میں نے آپ میں کوئی خیر دیکھا ہی نہیں، کوئی خیر آپ میں دیکھی ہی نہیں، آپ کے اندر کسی بھی اعتبار سے خیر ہی نہیں ہے، یہ کہہ دیتی ہیں، اور زندگی بھر میں کیے ہوئے تمام گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہیں۔
اگلا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائم کرتے ہیں المعاصی من امر الجاہلیہ، جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب زمانے جاہلیت کے امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ المعاصی تمام گناہ زمانے جاہلیت کے امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا لا یکفر صاحبها بارتکابها الا بالشرک، جتنے گناہ زمانے جاہلیت کے ہیں ان تمام گناہوں کی وجہ سے اس گناہ کا مرتکب کو اس گناہ کا جو بھی مرتکب ہے وہ گناہ کا مرتکب کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا۔ اللہ یہ کہ وہ شرک کے ذریعے سے کفر کرے تبھی جا کر اسے کافر کہا جائے گا، ورنہ اسے ہرگز کافر نہیں کہا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صحابی کو جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن کچھ معاملات میں سخت والا معاملہ تھا، آپ نے کیا فرمایا؟ تو ایسا انسان ہے تجھ میں زمانے جاہلیت کے آثار ابھی بھی موجود ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ آپ زمانے جاہلیت میں جو حرکتیں کرتے تھے زمانے اسلام میں بھی وہی حرکتیں کر رہے ہو۔ چنانچہ آیت پڑھ کر سنائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کو معاف نہیں کرتا، اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے علاوہ دیگر تمام چیزوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن بقیہ تمام چیزوں کو چنانچہ روایت میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات کی ربضہ میں، فرماتے ہیں حضرت معرور رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا جب میں نے ملاقات کی تو ملاقات کے موقع پر یہ دیکھا کہ آپ پر اور آپ کے غلام پر ایک ہی طرح کا جوڑا ہے۔ میں نے پوچھا اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا بات یہ ہے میں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ غلام کو برا بھلا کہہ دیا، میں نے اس کی ماس کے ذریعے سے اسے عار دلائی، یعنی تیری ماں ویسی، اس طریقے سے عار میں نے دلائی۔ آپ نے مجھ سے یوں کہا اے ابو ذر، تو نے اس کی والدہ کے ذریعے سے اس کو عار دلایا؟ ارے تو ایسا انسان ہے تیرے اندر ابھی بھی زمانے جاہلیت کے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ سنو، اخوانکم خولکم، جتنے تمہارے اسلامی بھائی ہیں، یعنی اخوان سے مراد یہاں
پھر آپ نے کیا فرمایا؟ تمہارے جتنے بھائی ہیں یعنی غلام، یہ سب کے سب خولکم، تمہارے یوں سمجھو اخوانکم، خولکم خاص ہی یہ خول ہے۔ فرمایا یہ جتنے تمہارے بھائی ہیں وہ سب کے سب تمہارے تابع دار ہیں۔ خولکم یعنی تمام غلام تمہارے تابع دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت ان کو پیدا فرما دیا۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے تمہارے ماتحت ان لوگوں کو بنا دیا۔ فرمایا جو بھی تم میں سے فمن کان اخوہ تحت یدہ، جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت کام کرتا ہو، ملازمت کرتا ہو یا غلام ہو، تو اس کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اگر تم نے ان کو کوئی کام دینے کا ارادہ کیا تو ان کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام نہ دینا۔ اگر آپ نے کوئی کام دے دیا ان کی طاقت سے بڑھ کر تو آپ ان کی مدد کیجیے، آپ ان کی مدد کیجیے۔ اگلا باب، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو مسلمان آپس میں لڑ لیں۔ اب دیکھیے پتہ چلا کہ قتل و قتال سے ایمان جاتا نہیں، ایمان رہے گا، اس لیے کہ زمانے جاہلیت کے اوصاف سے جب گالیاں نکلتی ہیں تو زمانے جاہلیت کے اوصاف اگر کسی کے اندر ہوں گی تو لڑیں گے بھی، تو لڑنے کی وجہ سے ان کو اسلام سے خارج نہیں قرار دے دیا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ قتل و قتال کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے، ارادہ کیا ہے، وہ تمام چیزیں معلوم کر لیں گے تو پتہ چلے گا یہ قتل و قتال ناحق نہیں ہے، برحق ہے۔ اگر دشمنیاں بڑھتے تلواریں نکل جائیں تو پریشان نہ ہو، آپس میں صلح کر لو۔ کیا کر لو؟ آپس میں صلح کر لو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان دونوں کو آپس میں صلح کرا دو۔ پوچھو کیا چاہیے بھائی، کیوں لڑ رہے ہو، جنگ کا سبب کیا ہے، کس وجہ سے تم دست بگرہباں ہو گئے؟ ارے تم دونوں کے دونوں بڑے سنجیدہ مزاج کے لوگ ہو، اتنی زیادہ گرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سمجھا دیجئے، جوڑ دیجئے۔ فرمایا ان لڑاکوؤں کو اللہ نے مؤمنین کہا، ان لڑاکوؤں کو اللہ نے کیا کہا؟ مؤمنین کہا۔ حضرت ابو بکرہ فرماتے ذہبت لانصر هذا الرجل، مجھ سے میں نکلا مدد کرنے کے لیے، تو حضرت ابو بکرہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟
میں نے کہا ہاں اس انسان کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. فرمایا واپس چلے جاؤ. میں نے سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہتے ہوئے جب دو مسلمان آپس میں لڑے اپنی تلوار سے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. میں نے پوچھا حضور قاتل جائے گا یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مقتول کیوں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ اس کے دل کے اندر آپ نے فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو دوسرا جو مقتول ہے یہ بھی قاتل کے قتل کرنے ہی کے چکر میں تھا، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے یہ غالب ہو گیا، وہ مغلوب ہو گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، ورنہ یہ ایک دوسرے کے قتل کے در پہ تھے. جیسا کفرن دون کفرین ہے ویسے ظلم دون ظلم، ظلم پر ظلم، ظلم کے بھی درجات ہوتے ہیں. ظالم ظلم کرتا ہے تو اس کے بھی درجات ہوتے ہیں. اس لیے حضرت نے فرمایا آیت جب نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جس وقت آیت نازل ہو گئی بھئی وہ لوگ جو ایمان قبول کیے اور انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، یعنی ایمان آزمائش میں نہیں رہا. تو صحابہ سب جمع ہو گئے. فرمایا حضور بتائیے ہم میں کس نے ظلم نہیں کیا؟ سب ظلم کیے ہیں، سب کفر کیے ہیں. آپ نے فرمایا بھئی وہ مراد نہیں ہے، نافرمانی مراد نہیں ہے، یہاں مراد شرک مراد ہے. شرک یہ ہے شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہوتا. ہر وہ چیز شرک کے حکم میں ہے جو غیر اللہ کی طرف لے جائے، ہر وہ چیز شرک کے حکم میں ہے جو غیر اللہ کی طرف لے جائے. اس لیے جو بھی غیر اللہ کی طرف لے جانے والی چیز ہے، چاہے وہ جھنڈے کی شکل میں ہو، خبر کی شکل میں ہو یا کوئی اور شکل میں ہو، سب کے سب
اب اس میں چھوٹا شرک کون سا ہے؟ نفاق۔ نفاق ایک تو یہ ہے مشرک، واضح مشرک، وہ تو تمہارے سامنے مشرک بن کر ہے، اور یہ کہ ہے چھپا ہوا مشرک جو منافق کی شکل میں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے منافق کے سلسلے میں بتایا کہ 3 چیزیں ہیں جو نفاق کی علامات ہیں۔ ایک، بولے گا تو جھوٹ بولے گا، قسم کھائے گا تو خلاف ورزی کرے گا، امانت رکھی جائے گی تو اس میں خیانت ہوگی۔ اس لیے کہ جس انسان کا حقیقی واقعے سے تعلق نہیں ہوتا، اس کی زبان بولتی ہے، دل نہیں بولتا۔ اس کی زبان بولتی ہے، دل، اس لیے یہ جھوٹا کبھی اپنے جھوٹ میں سچا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک عجیب فلسفہ ہے، جھوٹا کبھی اپنی جھوٹ میں سچا نہیں ہو سکتا۔ ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے جھوٹ کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ جھوٹ، پھر اسے ثابت کرنے اور ایک جھوٹ، پھر اسے ثابت کرنے اور ایک جھوٹ، گویا جھوٹوں کا ایک مجموعہ جمع ہو جائے گا۔ کبھی جھوٹا اپنی جھوٹ میں سچا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اسے ثابت کرنے کے لیے کئی جھوٹ، جس طرح دل کا زبان سے کوئی تعلق نہیں جھوٹ کے معاملے میں، اور سچا دیکھو ہمیشہ بھئی ایک ہی بات آپ نے سچ کہی، جب بھی پوچھو گے وہی سچ کہو گے۔ آپ نے جھوٹ بتائے، پھر 15 دن کے بعد پوچھو کیا جی، وہ تو بھول جاتی کیا جھوٹ بولیا تھا، اس لیے کہ جھوٹا ہی ہے۔ جھوٹا اپنے جھوٹ کو بھول جاتا ہے۔ آپ سے کوئی واقعہ پیش آیا، سچا واقعہ، آپ کو زندگی میں کبھی بھی پوچھیں گے تو اس واقعے کو آپ اسی طرح بیان کرو گے جیسا پیش آیا، لیکن آپ نے جھوٹ بولا تو جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا تب تو وہ ذرا ترمیم کے ساتھ ہو۔ یہی فرق ہے اسلام اور غیروں کے مذاہب میں۔ غیروں کے مذہب الگ الگ مندروں میں الگ الگ طریقے سے بتایا جاتا ہے، لیکن اسلام دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے ایک ہی قرآن اور ایک ہی حدیث آپ کو نظر آئے گی۔ گویا اس کے دل کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان زبان پر نہیں ہے، زبان پر جو کہہ رہا ہے وہ دل میں نہیں ہے۔ اس لیے منافق کی پہلی علامت بتائی۔ دوسری بات، وعدہ کرے گا تو یہاں بھی جھوٹ، گویا یہ کہ ہے قولی جھوٹ اور ایک ہے فعلی جھوٹ، ایک ہے قولی جھوٹ اور ایک ہے فعلی جھوٹ۔ جھوٹ بولنا یہ قولی اور وعدہ خلافی کرنا یہ فعلی، اور ایک ہے یہ دو رہے ظاہر، اذا اؤتمن خانہ یہ خفیہ جھوٹ، اذا اؤتمن خانہ یہ خفیہ جھوٹ، اور یہ قولی ہے یہ فعلی ہے، دونوں ظاہری ہیں، اور یہ تیسری جو چیز ہے وہ خفیہ ہے، یعنی وہ باطنی ہے۔ اب اسی کو دوسری روایت میں 4 بتایا، 4 میں یہی 3 چیزیں چار جھوٹوں میں 3 تو وہی، ایک تو امانت میں خیانت، بات میں جھوٹ، وعدے میں اذا عاہد غدر، وعدہ خلافی کرنا، ادھر وعدہ اخلفہ ہے یہاں، ادھر وعدہ غدرہ ہے۔ پھر جس وقت لڑیں گے تو اس وقت میں فجرہ،
یعنی گالی گلوچ کرنا. اذا خاصم فجرا، جب بھی اختلاف پیدا ہوگا تو گالی. تو علماء فرماتے ہیں گالی وہ دیتا ہے جو حق پر نہیں ہوتا. جو حق پر ہوتا ہے وہ دلیل دیتا ہے، جو حق پر نہیں ہوتا وہ گالی دیتا ہے. اب یہ جھوٹ کو دور کرنے کے لیے کیا کرے؟ رمضان مبارک کا روزہ رکھو. کیا کرو؟ اپنے آپ کو روزے کے ذریعے سے قلوب کو مطہر بناؤ. مطہر، جب قلوب مطہر ہو جائیں تو پھر راتوں کی جاگنے کی توفیق آپ کو نصیب ہوگی، اور جب راتوں کو جاگنے کی توفیق نصیب ہوگی تو لیلۃ القدر کا قیام بھی نصیب ہوگا. اسی لیے اگلا باب امام بخاری نے قائم فرمایا، من یقم لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا. ایمان یعنی یقین کے ساتھ، احتساب یعنی امید کے ساتھ. ترجمہ اس کا کریں گے ایمان اور امید. ایمان یقین کے ساتھ، احتساب امید کے ساتھ. اگر کوئی رات کو لیلۃ القدر پڑھے گا تو ایسے موقع پر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے تمام جتنے جھوٹ، جتنی خیانت، جتنی وعدہ خلافیاں تھی، سب اللہ معاف کر دیں گے. سب اللہ معاف کر دیں گے. اس لیے حضرت نے یہ باب لایا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. عربی رب تو سمجھ میں آیا نہیں؟ الحمدللہ بولو جی. اس وقت